جاتا ہے. یہ بیت اللہ کی سب سے پیاری جگہ ہے. جب بھی عمرے پہ جاؤ نا تو یہاں ضرور جایا کرو. یہ ایسے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ جو بیت اللہ کا دروازہ نہیں بنا ہوا جہاں پہ, اس کی جو رائٹ سائڈ ہے, سیدھے ہاتھ والا حصہ, یہ کہلاتا ہے ملتزم. یہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ التزام کہتے ہیں چمٹنا. ملتزم وہ جگہ جہاں چمٹا جاتا ہے. تو یہاں پہ اپنے دائیں رخسار کو رکھ کے اللہ سے گڑ گڑانا, رونا اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا, یہ سنت عمل ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کتنی مقدس جگہ ہے اللہ کا گھر. یہ ایسے ہے جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا, جیسے ہم کسی کی چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یار میں تیری چوکھٹ پہ آ کے, دروازے پہ جاتے ہیں نا اس کے گیٹ پہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں جو ایک محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے, تو اللہ نے اس چنگاری کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اللہ خود تو عرش سے نیچے نہیں آتا نا, تو اللہ نے ایک چار دیواری بنا دی اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں, اپنے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں. اور وہ چار دیواری بنا کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بتاؤ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ میرا گھر ہے. آپ سفر سے آتے ہو, اپنے والد کے گھر جاتے ہو, نانی کے گھر جاتے ہو, ہوتا ہے نا خالہ کے گھر جا رہے ہو. اب ہمیں بھائی اللہ سے محبت ہے تو اللہ تیرا گھر ہے کہاں, ہم عرش پہ تو نہیں جا سکتے. تو اللہ نے ہم پر, مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا. اتنا بڑا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس سے بڑا احسان شاید ہو نہیں سکتا. اللہ نے کہہ دیا میں زمین پہ ایک جگہ اپنا گھر بنا دوں گا. یہ کس کا گھر ہوگا؟ یہ میرا گھر ہوگا. جس کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کی جا کے, اب جس کی اللہ سے محبت ہوگی نا اور اس کو بیت اللہ کی قدر ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہے, اس کے دل میں بیت اللہ کی اتنی زیادہ قدر ہوگی. اور اگر کوئی خشک دماغ کا, خشک دل کا آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, وہ بیت اللہ کو عام دیواروں اینٹوں کی طرح کی ایک چھوٹی سی عمارت سمجھے گا اور اس کے گرد طواف لگانے کو, ایک طواف کرنے کو ایک مذہبی رسم سمجھے گا, اور ملتزم پہ جا کے رخسار رکھنے کو ایک مذہبی فریضہ سمجھے گا. اس سے زیادہ اس کو نہ حج کا مزہ آئے گا اور نہ بولو عمرے کا مزہ آئے گا. لیکن جس کو یہ پتا ہے کہ اس پورے روئے زمین پر اس سے بہتر گھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, کیوں, اس کی نسبت کہاں ہے؟ امرؤ القیس نے کہا تھا نا, امر من الدیار دیاری لیلا اقبل ذل جدارا وذل جدارا. مجنو تھا نا, مجنو جو لیلا کا عاشق عرب شاعر, یہ کیا کرتا, لیلا کا جہاں گھر تھا نا تو در و دیوار کے چکر لگاتا رہتا تھا, اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے. تو پھر خود ہی کہہ رہا ہے شعر میں, لوگوں میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں دیواروں سے محبت کروں, اتنی بھی سینس مجھے ہے کہ پتھر اور گارے میں کچھ بھی نہیں رکھا. بات یہ کہ ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ لیلا. یہ محلہ لیلا کا محلہ ہے, یہ در و دیوار, یہ گلی کس کی ہے؟ لیلا کی ہے. لیکن کیا ہے, جب ہم میقات کراس کرتے ہیں نا, ظاہری لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ بھائی, وہ بھی سیمنٹ اور گارے کے ہیں, یہ بھی کیا ہے, وہ بھی ایک, بلکہ وہ تو ریگستان ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں. آپ کہہ سکتے ہو بڑی لگژری لائف ہے, تیل ہے, تو فرانس اور یورپ میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, صرف وہاں تھوڑی ہے. لیکن جب ہم میقات کراس کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے, جو بھی مکہ آنے کا ارادہ کرے گا وہ لبیک اللہم لبیک کہے بغیر میقات کراس نہیں کر سکتا, اور اس کو اپنا سلا ہوا لباس اتارنا پڑے گا. اس پہ بہت ساری پابندیاں. کیوں؟ تم اب کس کے محلے میں داخل ہو رہے ہو بھائی؟ تم اللہ کے شہر میں آ رہے ہو جہاں اللہ کا کیا ہے, اتنا سا گھر ہے, چند فٹ, اس کے آداب کتنے زیادہ ہیں, کتنے زیادہ آداب. یہاں کراس نہیں کر سکتے جب تک زبان سے یہ نہ کہو لبیک اللہم لبیک.
اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں. اور پھر وہ پابندیاں تمہارے اوپر. اس کے بعد جب تک اللہ کے گھر کے ساتھ چکر نہیں لگاؤ گے اس وقت تک احرام کی پابندیوں سے نکل نہیں سکتے. یہ کس کے شہر کے آداب ہیں بھائی؟ ہر گھر کے آداب ہوتے ہیں نا. آپ جب ڈیفینس ایریا میں جاتے ہو پہلے تلاشی ہوتی ہے، اس کے بعد بڑی تمیز سے آپ جاتے ہو. بھائی یہ عام علاقہ نہیں ہے. آپ جب وائٹ ہاؤس میں جاؤ گے کتنی احتیاط کے ساتھ جاؤ گے نا. آپ جب جاؤ گے اسلام آباد میں کسی حکومتی ادارے میں اونچی آواز سے بات کرنے پر پابندی ہوگی آپ کو. تو اللہ کہتا ہے پوری روئے زمین پر جو میرا شہر ہے وہ کون سا ہے؟ مکہ ہے. اور میرا گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ. اور کیسا گھر ہے بھائی؟ ایک 4 دیواری، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، لیکن اللہ نے نسبت کر دی اپنی طرف. تو یہ جو ملتزم ہے نا، ملتزم، یہ سب سے پیاری جگہ ہے بیت اللہ کی. یہاں جب جایا کرو تو اپنے رخسار کو رکھے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو. اللہ کو وہاں یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ بھکاری تھے، کھانے کو روٹی نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، کیا حالت ہوتی ہے نا انسان کی. اور آپ کسی سیٹ کے گھر کی چوکھٹ پہ جا کے پڑ جاؤ تو سیٹ کو ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک ہے فون پہ کسی سے آپ قرضہ مانگ رہے ہیں، ایک ہے اس کے گھر پہ جا کے پڑ جائیں. قد دفع اللیل الذی فہرا الی ذراکم شیئا مغبرا. ایک شاعر نے کہا نا، بھیک مانگنے کے لیے گیا کسی سیٹ کے گھر پہ، تو رات تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، سردی بھی بہت تھی. اس نے جا کے یہ شعر پڑھا کہ تاریک رات نے ایک کمزور اور بدحال کو تیرے گھر کی چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. تو وہاں بھی بیت اللہ کے دروازے پہ نا دیوار سے چمٹ کے اللہ سے اسی طرح سے مانگا کرو. تو آج سیلفیوں پہ زور ہے بس بیت اللہ میں. میں نے دیکھا ریکارڈ رہے ہمارا کہ ہم بھی دیکھ کے آئے. طواف کرتے ہوئے بھی لوگ سیلفیاں. بھائی تم لو سیلفیاں، منع نہیں کر رہے، بعد میں کر لو یہ کام. پہلے عبادت تو کر لو صحیح طریقے سے. عبادت تو کر لو بھائی پہلے صحیح طریقے. کس مقام پہ تم پہنچے ہوئے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے اپنی چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے. کتنا بڑا احسان ہے. وہاں رکشے والا بھی جائے گا، ٹماٹر والا بھی. وہاں صرف یہ نہیں کہ سعودی عرب کے رائل فیملی کے کسی فرد کو تو جانے کی اجازت ہے. نا 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 نا. اگر ایسا ہوتا تو ہم جا سکتے کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس روئے زمین پر، اس کائنات پہ جو سب سے بہترین اور معظم جگہ تھی، اللہ نے وہاں کے لیے کوئی لائسنس نہیں رکھا کہ جو اس ڈگری کے ہوں گے، 17 گریڈ یا اس سے اوپر کے ہوں گے، یا فلاں قوم کے ہوں گے. جو عربی ہے وہ تو آ سکتا ہے، اجمی نہیں آ سکتا، پٹھان آ سکتا ہے، پنجابی نہیں آ سکتا، پنجابی آ سکتا ہے، مہاجر نہیں آ سکتا. کوئی شرط اللہ کے ہاں ایسی نہیں. اللہ نے ایک شرط لگائی ہے، کوئی مشرک جزیرہ عرب میں داخل نہیں ہوگا. یہاں وہ آئے گا جو صرف مجھے خدا مانتا ہے، تبھی وہاں جزیرہ عرب میں کوئی مشرک نہیں جا سکتا. جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہو، جو بتوں کی عبادت کرتا ہو، اس کے داخلے پر اللہ نے پابندی لگائی ہے. سعودی گورنمنٹ نے نہیں، اللہ نے لگائی ہے. سعودی گورنمنٹ نے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے لگائی ہوئی ہے پابندی. تو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے بھائی. کوئی کلمہ پڑھ لے، اللہ کہتا ہے میرا گھر سب کے لیے کیا ہے؟ کھلا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. آج تھوڑا سا دائیں بائیں چلا گیا میں بیان میں، کہ یہ قوم پرستی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اسلام میں قوم پرستی ہوتی تو پہلی صف میں سارے پٹھان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دوسری صف میں کوئی اور قوم کے بندے ہوتے، تیسری میں الگ قوم کے بندے ہوتے. اللہ نے کہا نا 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 نا، جو آئے صف اول سب کے لیے، بیت اللہ سب کے لیے، طواف، حج، عمرہ، ملتزم سے چمٹنا، حجر اسود کو چومنا، یہ سب کے لیے اوپن ہے. رش کی وجہ سے کوئی نہ جا سکے الگ بات ہے. تو بس وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. وہ کیا میں بتا رہا تھا، ابے دماغ سے نکل گیا، بڑا مزے کا واقعہ تھا. میں بات کیا کر رہا تھا؟ ہاں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ حج پہ گئے نا، تو ایک عربی بدو وہ صف اول میں کھڑا ہوا ہے نا، امام کے بالکل پیچھے. کوئی شرطا آیا، رائل فیملی کا کوئی بندہ آ رہا تھا. اس کے بیچارے کے مسئلے تھے سیکیورٹی کی وجہ سے اس کو وہاں کھڑا کرنا تھا. بعض اوقات سیکیورٹی کی وجہ سے ہوتا ہے ایسے نا کہ بھائی کوئی مشکوک آدمی نہ آئے. تو شرطوں نے اس بدو سے بولا تو پیچھے چلا جا، ادھر چلا جا، یہاں وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، یا کوئی بھی بادشاہ کا نائب. وہ سیکیورٹی کی وجہ سے کر رہے تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی. حضرت فرماتے ہیں بدو نے اس شرطے کو بولا گل لا الہ الا اللہ. قل کو بولتے ہیں گل. کہہ رہے تو کلمہ پڑھ دے، دوبارہ اسلام قبول کر لے. وہ بدو تھا عربی دیہاتی. حضرت فرماتے ہیں مجھے اس کا انداز اور سادگی بڑی پیاری لگ رہی تھی.
جب وہ پولیس والا اسے کہتا بھائی یہاں وہ بادشاہ سلامت یا ان کے نائب آ رہے ہیں اور سیکیورٹی کی، میں نے پہلے بتایا وہ مسئلہ کیا تھا، تاکہ سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں سیکیورٹی ویکورٹی ہونی نہیں چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، اپنی دکان میں تالا مت ڈالا کرو، جب یہ باتیں کرو نا تو اپنی دکان میں تالا، اپنے لاکر کے پاسورڈ مجھے بتا دو سارے، میں اناؤنس کر دوں گا. بات وہ کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے، جتنے قتل ہوتے ہیں بغیر سیکیورٹی کے زیادہ تر قتل ہوتے ہیں. اچھا خیر، فرماتے ہیں اس نے بولا، پھر وہ شرطا کہتا ہے بھائی پیچھے ہٹے، عربی میں کہہ رہا ہے نا پیچھے ہٹے، وہ کہہ رہا ہے قل لا الہ الا، کلمہ پڑھ یعنی دوبارہ اسلام قبول کر. کیا مطلب؟ یہ جگہ اللہ کا گھر ہے بھائی، اس میں بادشاہ اور غریب وزیر سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. حضرت کہتے ہیں وہ بیچارہ کیا سمجھا رہا ہے اس کو، ابھی سیکیورٹی کا مسئلہ، وہ کہہ رہا ہے تو سیکیورٹی گئی تیل لینے، تو پہلے اسلام تو قبول کر دوبارہ، تیرا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. یعنی ایک بدو کو بھی یہ پتا ہے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہوتا. جو یہاں آ کے یہ باتیں کرے گا گویا کہ وہ دار اسلام سے کیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا ہے. فرماتے ہیں مجھے بدو کے اسٹائل اور اس کی سادگی اور اس کے ایمان اس پہ بڑا اچھا لگ رہا تھا وہ. تو جب بھی کوئی مسجد میں آ کے پیچھے کرے نا، بولے قل لا الہ الا، کلمہ پڑھ دوبارہ نکل یہاں سے، تو مسجد میں کوئی فرق نہیں.